سب سے پہلی کوئی چیز ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذکر فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ کہ پیارے حبیب کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے اور میں اپنے رستے پر اس کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت پر، بصیرت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، انا میں بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاتا ہوں اللہ کی طرف، ومن اتبعنی اور جو کوئی بھی شخص میری پیروی کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کے رستے کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہے۔ اور کیوں بلاتا ہے اس اللہ کی طرف؟ وسبحان اللہ، وہی خالق، وہی مالک ہر عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں صرف نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما بعث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى یمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کیا نصیحت کی تھی یمن کی طرف بھیجتے ہوئے؟ فرمایا قال لہو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، جب تم ان کے پاس چلا جائے سب سے پہلے جس چیز کی تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی ان سے دلوانی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وفی روایت، ایک اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے اِلَىٰ أَن يُوحِّدُ اللَّهِ کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک جانے، اکیلا جانے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ یہ بات تمہاری مان لے، گواہی دے لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے، فَأَعْلِمْهُمْ پھر ان کو تعلیم دینا کس چیز کی؟ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ کہ اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے دن اور رات کے اندر۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ تیری یہ بات بھی مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ پھر ان کو تعلیم دینا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ کہ اللہ رب العزت نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم تو ان کے جو غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، تمنگر لوگ ہیں، ان سے وہ مال لے گا اور انہی لوگوں کے، انہی بستی کے اندر جو فقیر ہوں گے ان کو دے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ تیری بات یہ بھی مان لے اور اس کے اندر ایک چیز کا خیال کرنا، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ جب تو زکوٰۃ لے ان کے مال مویشیوں کے اندر، روپے پیسے کے اندر، جب بھی کسی چیز کے اندر زکوٰۃ لے تو کبھی یہ نہ کرنا کہ ان کا جو عمدہ مال ہے، بہترین مال ہے، زکوٰۃ کے اندر تو وہ لے، بلکہ زکوٰۃ کے اندر تو نے اگر مال مویشی لینے ہیں تو ایسی قسم لینی ہے جو درمیانے طبقے کی ہو، نہ بالکل مریل ہو نہ بہت اچھی ہو، درمیانے طبقے کی ہو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے اے معاذ واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ سن لے کہ اس مظلوم کی بد دعا کے اندر اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا
لَأُعْطَيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا کہ میں کل کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ کہ جو اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول کے ساتھ بھی وہ شخص محبت کرتا ہوگا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ اور اللہ رب العزت بھی محبت کرتے ہوں گے وَرَسُولُهُ اور اس شخص کے ساتھ اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اور اللہ رب العزت ان کے ہاتھ پہ فتح دیں گے فَبَعْدَ النَّاسِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رات کو کی اب لوگ مشغول ہو گئے باتوں کے اندر وہ ایسا خوش نصیب شخص کون ہوگا کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے فَبَعْدُ النَّاسِ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ رات بھر لوگ اسی بات پر باتیں کرتے رہے أَيُّهُمْ يُعْتَاهَا کہ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جھنڈا دیں گے فَلَمَّا أَصْبَحُوا جب صبح ہوئی غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے کلہم تمام کے تمام یرجو ان یعطاها ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے صحابہ کرام کے اندر میں سے فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پھر آپ نے کہا این علی بن ابی طالب علی بن طالب کہاں ہے فقیلا تو کہا گیا ہوا یشتکی عینیہ ان کی تو آنکھیں درد کر رہی ہے قال فارسلوا الیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پیغام بھیجو ان کو بلایا جائے فأوتي به حضرت علی بن ابی طالب کو لایا گیا فبصق فی عینیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں داخل کیا ودعا له اور پھر ان کے لیے دعا کی فبرع كأن لم يكن به وجع حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں وہ لعاب لگانے کی دیر تھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ درد ہی نہیں کرتی تھی فَأَعْتَاهُ الرَّعْيَةَ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا مجھے تھما دیا فقال پھر مجھے نصیحت کی انفذ علی رسلک علی جب ان کے پاس جائے تو جلد بازی سے کام نہیں لینا حتی تنزل بساحتہم جب تو ان کے پاس پہنچ جائے ثم ادعوہم اس قلعے پہ اس خیبر کے موقع پر اس میدان میں چلا جائے تو ان کو سب سے پہلے دعوت دینا الاسلام اسلام کی طرف واخبرہم اور ان کو خبر دینا بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی جو اللہ رب العزت کا حق فرض ہے کیا فرض حق ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اس چیز کی ان کو سب سے پہلے دعوت دینا فواللہ اللہ کی قسم اے علی سن لے لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا تو ایک شخص کے لیے بھی ہدایت کا ضامن ہو گیا تو نے ہدایت دے دی ایک شخص کو بھی خیر لکا تیرے لیے بہتر ہے من حمر النعم سرخ اونٹوں سے بھی اس دور کے اندر سب سے قیمتی سواری اور سب سے قیمتی ظاہرہ یہ چیز ہوتی تھی سرخ اونٹ آج کے دور کے اندر آپ بڑی سے بڑی گاڑی آپ بازاروں لا لو یا ایسی کوئی بھی گاڑی آپ لگا سکتے ہو کہ ایک انسان کو ہدایت کی طرف بلانا آج کے دور میں سب سے جو مہنگی گاڑی ہے اس سے بہتر ہے اب یہ حدیث ہے اس باب کے تحت کہ سب سے پہلی گواہی شہادت لا الہ الا اللہ کہ جو بھی کوئی شخص دعوت دے یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت دینے کے لیے ایک عالم دین ہی ہو مولوی ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے میری اتباع کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ پڑھائے یہ نہ ہو کہ وہ دیکھتا ہو کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے اس کے اندر میں اپنی دعوت دینی شروع کر دوں اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے والے نہ ہو قبول کرنے والے نہ ہو لوگ بھی قبول کرنے والا ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اس حدیث کو میں نے حدیث کے اندر 16 سال کے اندر بخاری شریف مکمل کی ہے اس کو لکھا ہے اور اس حدیث کے اندر اس حدیث کی کتاب کے اندر ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے کمزور نہیں ہے سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے
لیکن پھر بھی نصیحت کرتے ہیں کہ میری حدیث کو اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر بیان نہ کرنا، یہاں لوگ ایکسپٹ نہ کرتے ہو، قبول نہ کرتے ہو۔ اس لیے جب بھی دعوت دینی ہو دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، امام رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان حدیث مبارکہ کے اندر میں سے جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ دعوت دینا ضروری نہیں ہے تو عالم دین ہو، نہیں، ہر شخص پر ضروری ہے لیکن بصیرت کے ساتھ۔ اور فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے ان کو کہنا، سب سے پہلی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دعوت بھی ترتیب کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ دعوت کے میدان میں آپ چلے جائیں، کسی کو دعوت دے اور چوتھا گیئر لگا دے۔ دعوت کے اندر ہی اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو ایسا ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے، نہیں، دعوت بھی بصیرت کے ساتھ۔ اور سب سے پہلی دعوت اللہ الہ الا اللہ، عقیدے کی دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس عقیدے پر وہ پختہ ہو جائے پھر 5 نمازوں کی، پھر نمازوں کے بعد زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کے اندر بھی امام رحمۃ اللہ علیہ یہ مسائل اخذ کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ بھی لینی ہو یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو عمدہ مال ہے، بہترین مال ہے، اس سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بھی جو درمیانے طبقے کا مال ہوگا اس سے لی جائے گی۔ اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ نصیحت کی ہے کہ جو مظلوم ہو، حالات کا ستایا ہو، مارا ہو، اس کی بد دعا سے بچنا۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بد دعا سے بچنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ مظلوم کا ہی مذاق اڑایا جائے اور اس کی عزت کو اچھالا جائے، اس کی بد دعا سے بچنا۔ پھر اس اگلی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، کس قدر شان ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ کے اندر خاصہ یہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ آپ نے لعاب ڈالا حضرت علی کی آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ آپ کے لعاب کے اندر بھی شفا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے پہلے ان کو کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور فرمایا ایک شخص بھی تیری دعوت کو قبول کر لے تیرے لیے جو بہترین سواری ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔